बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि बिलावल क्यों, वाई बिलावल। एक तवील अरसे तक बिलावल का नाम, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम बतौर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर लिया जाता रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू होगी कि बिलावल क्यों। उससे पहले सिर्फ आपके गोशगुजार ये करना है कि दुनिया में पाकिस्तान में मोरूसी सियासत को मायूब समझा जाता है, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या ज़मीनी हक़ाइक़ कहें या जो भी कहें, पाकिस्तान में मोरूसी सियासत ना कभी ख़त्म हुई है ना कभी होगी। उसकी वजूहात भी मैं बयान कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया में ये जो मोरूसी सियासत है ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अभी आप ने सुना होगा, बल्कि हकीकत है कि अमेरिका में कैनेडी ख़ानदान जो है वो जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद उनके ख़ानदान के मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो अमेरिका के सेनेटर या कांग्रेसमैन रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में देख लें, इंडिया में, वहाँ पे नेहरू ख़ानदान, जिसे आप नेहरू डायनेस्टी कहते हैं, वो पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के बाद उनके शौहर आसिफ अली ज़रदारी। अब उनकी दो औलादें जो हैं वो सियासत में हैं, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी। उसके साथ आप देखें तो मियाँ नवाज़ शरीफ और कुलसूम नवाज़ भी सियासत में रही हैं। मैं बेगम नुसरत भुट्टो का नाम भूल गया, वो भी सियासत में रही हैं। इसके साथ साथ मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ के दोनों साहिबजादे यानी हमज़ा और सलमान, ये भी सियासत में हैं। और सिर्फ नवाज़ शरीफ के दोनों साहिबजादे हसन और हुसैन जो हैं वो सियासत में नहीं हैं। फिर आप देखें बादशाह खान अब्दुल गफ़ार खान, उनके साहिबजादे खान अब्दुल वली खान, आगे उनके साहिबजादे क्या कहते हैं असफनियार वली खान, फिर आगे उनके साहिबजादे। तो ये मतलब कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। अब जो सियासतदान, मिसाल के तौर पर कायदे आज़म की औलाद नहीं थी, नरीना औलाद नहीं थी, वरना वो भी सियासत में होते। लियाकत अली ख़ान की औलाद इस तरह नहीं थी जो कि सियासत में आती या इस तरह सियासत में हिस्सा लेती। अयूब खान आप देखें, एक डिक्टेटर थे, लेकिन उनकी औलाद जो है वो औलाद दर औलाद आज भी सियासत में है। मिसाल के तौर पर ये जो गौहर अयूब खान हैं, उनके एक भाई थे अख्तर अयूब खान, वो सियासत में रहे हैं। फिर आप देखें ये उमर अयूब खान जो गौहर अयूब के साहबजादे हैं, यूसुफ अयूब खान, अकबर अयूब, अरशद अयूब, मतलब ये थिंग्स गो ऑन। सिमिलरली आफ्ताब शेरपाव उनके साहबजादे, सिकंदर शेरपाव। तो ये मोरूसियत की सियासत जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात हो रही थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्यों, कि वो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म क्यों ना हो। अब मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, ना मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ। कुछ लोग मुझे पटवारी होने का ताना देते हैं, कुछ जियाला होने का ताना देते हैं, बट आई डू हैव माई ओन इंडिपेंडेंट माइंड एंड ओपिनियन। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये वाहिद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, वाहिद जिन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई मुकदमा, कोई केस किसी अदालत में ज़ेर समात नहीं है। अब उनके वालिद के बारे में आप कह सकते हैं कि उन पर इल्ज़ामात हैं, लेकिन उन्होंने जेल काटी, मुकदमे भुगते, आज दिन तक उनको सज़ा नहीं हुई। उनकी फूफी जो हैं वो अदी फरियाल, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात, नवाज़ शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात, नवाज़ शरीफ के बेटों के ख़िलाफ़ मुकदमात रहे हैं, करप्शन के इल्ज़ामात रहे हैं। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात रहे हैं या मुकदमात रहे हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ, उनकी औलादें दोनों, हमज़ा और सलमान के ख़िलाफ़, यहाँ तक कि उनकी तो फैमिली के लोगों के ख़िलाफ़ भी इस तरह के इल्ज़ामात या मुकदमात थे। ऑन दी अदर हैंड बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है।
اب لوگ عمران خان کو مسٹر کلین کہتے تھے، تو مسٹر کلین کے خلاف بھی اب بہت سے مقدمات ہیں، جن میں توشہ خانہ کیس ہے، فارن فنڈنگ کیس ہے، سائفر کا مقدمہ ہے، چلے وہ اور نوعیت کے مقدمے ہیں، لیکن کرپشن کے مقدمے بھی تو ہیں نا، نیب میں ان کا کیس چل رہا ہے، وہ القادر ٹرسٹ کا، توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے، تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک منفی تاثر پھیلایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ بلاول بھٹو زرداری نے جو پچھلی حکومت تھی اس میں اگر کسی ایک وزیر کی کارکردگی کو سنگل آؤٹ کریں تو وہ ساری کابینہ اور انکلوڈنگ وزیر اعظم کی کارکردگی پر وہ بھاری تھی۔ وہ وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے پاکستان کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے، یقیناً ان کی اپنی ذات کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہے، انہوں نے جو اپنے کریڈینشلز بنائے ہیں پاکستان کے لیے، جو خدمات انہوں نے پیش کی ہیں، جو ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ دنیا بھر میں انہوں نے طوفانی قسم کے دورے کیے، اور پاکستان جس وقت بالکل عالمی تنہائی میں تھا، اور جسے کہتے ہیں نا کوئی شخص اپنی آئسولیشن میں چلا جاتا ہے یا گوشہ تنہائی میں چلا جاتا ہے، ہائبرنیشن میں چلا جاتا ہے، تو پاکستان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اب پاکستان کے دوست ممالک پاکستان سے ناراض تھے، تو دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں بلاول بھٹو نے جا کر پاکستان کا موقف پیش نہ کیا ہو، انکلوڈنگ بھارت کے اندر جا کر وہ جو کانفرنس تھی شنگھائی کوآپریشن جو آرگنائزیشن، اس کی جو کانفرنس تھی گوا میں جا کر، وہاں پر انہوں نے پاکستان اور کشمیر کی بات کی۔ چائنا میں گئے، وہ مڈل ایسٹ یعنی جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں وہاں کے دورے کیے، تمام یورپ کے دورے کیے، جرمنی، فرانس، اٹلی، بیلجیم، ہالینڈ، برطانیہ، میرا خیال ہے شاید ایک ملک میں وہ نہیں گئے، کینیڈا، امریکہ، جتنے بھی جو ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان، اور یورپی یونین، یہ جو ہم جی ایس پی کا وہ کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی انٹرنیشنل ایکسیپٹنس ہے، ان کے نانا کی وجہ سے، ان کے والدہ کی وجہ سے، اور ان کی اپنی ایک سی وی ہوتا ہے نا، ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے، آپ کے کریڈینشلز دیکھے جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تیر مارے ہیں سیاست میں، تو اگر آج نہیں تو مستقبل میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ نوجوان ہے، اور تیسری بات یہ کہ سلجھے ہوئے انسان ہیں، ہی از ناٹ لائک ادر پولیٹیشنز کہ جو منہ میں آیا بول دیا، وہ بات کرتے ہیں، بڑی بیلنسڈ قسم کی بات کرتے ہیں، اور اپنی عمر سے زیادہ میچور وہ دکھائی دیتے ہیں یا سنائی دیتے ہیں، یا ان کی سوچ ایسی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی موروثیت کے رگوں میں، خون میں وہی سیاست دوڑ رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، وہی نظریات اصول ذوالفقار علی بھٹو کے، وہی شہید بے نظیر بھٹو کے نظریات اور اصول۔ ان کے والد سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن آج دن تک بلاول کے اوپر سے کیا زیادہ سے زیادہ کسی نے کیا انگلی اٹھا دی کہ یہ جی پرچی والی اس پہ یہ چیئرمین بنایا، کہ یعنی بی بی نے، شہید نے جو وصیت کی تھی وہ جعلی تھی، یا اس طرح کی باتیں، یہ بچگانہ باتیں ہیں۔ اس نے اپنے کریڈینشلز پروو کیے ہیں، شو نہیں کیے، دنیا کے سامنے ثابت کیے ہیں۔ دنیا کی کوئی کانفرنس ہو، ایکسٹیمپور بولنا اور ٹو دی پوائنٹ، مجھے آج بھی یاد ہے بھارت میں ایک انتہائی سینئر جرنلسٹ کو انہوں نے لاجواب کر دیا تھا، وہ بار بار پانی پی رہا تھا، وہ 1 گھنٹے کا وہ انٹرویو ہے جب وہ گوا گئے تھے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی نیگیٹو چیزیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے اثاثوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اب عمران خان، موروثیت کی سیاست، اب ظاہر ہے عمران خان کی اپنی اولاد سیاست میں نہیں ہے، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، وہ برطانوی شہری ہیں، وہ پاکستان میں سیاست کر بھی نہیں سکتے، اور نہ ان کا سیاست میں کوئی آنا جانا ہے یا عمل دخل ہے۔ اور ایک اور بات، عمران خان کی اپنی پارٹی میں کس نے موروثیت کی سیاست نہیں کی؟ پرویز خٹک نے نہیں کی، وہ جو اپنا جہانگیر ترین جس وقت پی ٹی آئی میں تھے انہوں نے نہیں کی، یہ شاہ محمود قریشی، ان کے بیٹے یا بیٹیوں نے الیکشن نہیں لڑے۔ تو یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں یہ معیوب بات نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو سکتا ہے، ایک جنرل کا بیٹا فوج میں جا سکتا ہے، بریگیڈیئر کا یا فوجی کا بیٹا فوج میں جا سکتا ہے یا فوجی بن سکتا ہے، ایک جرنلسٹ، میں جرنلسٹ ہوں، اگر میرا بیٹا جرنلزم کرنا چاہتا ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے باپ سے کچھ نہ کچھ تو سیکھے گا۔ تو
سیاستدان کا بیٹا یا بیٹی اگر سیاست میں آ گیا یا وہ سیاست لوگ مطلب ویسے جھولی میں ووٹ تو نہیں ڈالتے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی اور یوتھ. ہمیں اب یہ دیکھیں، یہ جو پرانے لوگ ہیں اللہ ان کو زندگی دے، لیکن وہ انسان کی وہ صلاحیتیں نہیں رہتی. آج سے 10 سال پہلے میں جس طرح گاڑی ڈرائیو کر سکتا تھا یا 20 سال پہلے جس طرح میں گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، اب وہ میرے جو ریفلیکسز جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں. میں اس طرح گاڑی اب ڈرائیو نہیں کر سکتا. انسان تھک جاتا ہے، انسان کی سوچ، انسان کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو ینگ لوگ ہیں، بلاول ہے، مریم ہے اور دیگر جو ینگ سیاستدان ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو سیاست میں آنا چاہیے، ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. امید ہے آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.